BS Official Islamic YouTube channel. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو کسی بھی جگہ ہو، تم مجھ پر درود پڑھو، اور تمہارا درود پڑھنا ہمارے لیے بروز قیامت شفاعت نور ہوگا۔ اگر ہم عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام پڑھیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود پہنچتا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات بابرکت پر درود بھیجا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واما نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ ہم سارا سال تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہم بلغنا اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ سارا سال دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں رجب تک پہنچا، پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں شعبان تک پہنچا، پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ صحت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، خیر و خوشی کے ساتھ۔ یا اللہ خیر و خوشی کے ساتھ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا، عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا۔ کیوں پہنچا؟ اے اللہ اپنے بابرکت مہینے کی طرف ہمیں لے جا، تاکہ ہم اس مہینے میں آ کے تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں، سجدہ ریز ہوں، تاکہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا رہے ثنا و توصیف کریں۔ اس لیے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں رمضان تک صحت و عافیت والی زندگی، صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان سے پہلے رجب کا مہینہ دیا، جس کو رب نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے کیا کیا؟ ایسے غفلت کے ساتھ گزار دیا، بالکل غفلت کے ساتھ، نہ نمازیں، نہ جمعہ، نہ روزے۔ حالانکہ رجب کی ایک علیحدہ سے فضیلت ہے، ببرکت مہینہ ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، رب نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، لیکن ہم اس مہینہ کا
احترام تعظیم نہیں کی. وہ مہینہ تو ایسا تھا کہ اس کی تعظیم کرنے والا یہودی مسلمان ہو جاتے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوئے. رب نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ میرا مہینہ ہے، اور ہم امتی ہی کس کے؟ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور دیکھیے بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ہر چیز سے بھی محبت کرتا ہے. صحابہ کرام کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے اتنا وہ ہو جاتے تھے، پانی لینے کے لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی جھگڑا کر لیں گے، ابھی لڑائی ہو جائے گی. میرے آقا کریم علیہ السلام کی تھوک مبارک نیچے نہیں، دعا مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، بلکہ اپنے جسم مبارک میں مل لیتے تھے. صحابہ کرام اتنی محبت کیا کرتے تھے. ہمیں مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ وہاں میرے آقا کریم علیہ السلام رہا کرتے تھے. اور شعبان المعظم جیسا مہینہ، بابرکت مہینہ، جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرما دیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ہم اس کی تعظیم تک نہ کریں. اس میں روزے، اس میں بابرکت رات آئی ہے، شب برات، اس میں نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی موت لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے، پیدا ہونے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے. لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ کل آنے والا سفر میرے لیے کیا ہوگا. لوگ یہاں عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں، بنگلے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے جب یہ بنا کے فارغ ہوگا تو اس کو ایک کالی اندھیری کوٹری ملے گی، 4 گز کا ایک چھوٹا سا مکان ملے گا جو سنسان ہوگا، جس میں لائٹ نہیں ہوگی. آج ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں نا، کہ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. وہاں بلب نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی سانپ بچھو آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگر روکنے والا ہوگا تو وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، محبت ہوگی. اگر آج ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، اس کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کیا ہوگا، جیسے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، لیکن ہمیں احترام تو کرنا چاہیے. اگر کریم علیہ السلام کو راضی تو کرنا چاہیے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم راضی کیسے کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے راضی کرنے کا. تو سوچئے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا ہمارے نبی راضی ہو جائیں گے؟ اگر ہم گناہ کریں گے تو نبی راضی ہوں گے؟ اگر ہم گناہ نہ کریں گے تبھی تو راضی ہوں گے نا. ان کے بتائے فرامین پہ عمل کریں گے تو راضی ہوں گے نا. حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر بندہ محبت کا دعویٰ کرے، عشق کا دعویٰ کرے، اور اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائے، کیا وہ عاشق کہلائے گا؟ لوگ تو دھتکاریں گے کہ بھئی خود کو تو عاشق کہتا ہے، لیکن اس کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل نہیں کرتا، اس کی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، جس بات کا اس نے حکم دیا اس کی بات کو نہیں مانتا، کیسا عاشق؟ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، ناخن مبارک سنبھال کے رکھا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ناخن اور کچھ بال تھے. فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا، جب چلا جاؤں تو یہ بال میری قبر میں رکھ دینا، تاکہ کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے تو میں یہ دکھا دوں گا، یہ محبت کے طور پر یہ نشانی دوں گا کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا.
اور شعبان جیسا مہینہ ہمیں ملا، رمضان جیسا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، چلا گیا۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے ایک ایسی چیز لکھ کے دو، ایسی چیز دو جس کو میں دیکھوں، جب میں خوش ہوں تو دیکھوں تو غم آ جائے، جب غم میں دیکھوں میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا وزیر پریشان ہو گیا کہ ایسی کون سی چیز میں لا کے دوں۔ کچھ عرصہ سوچنے کے بعد وہ ایک انگوٹھی پہ چیز لکھوا کے آیا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب وہ بادشاہ خوشی کے وقت دیکھتا اس انگوٹھی کو تو غمگین ہو جاتا، سوچتا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب غمگین ہوتا تو دیکھتا، پڑھتا، سوچتا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمیں رجب جیسا مہینہ ملا، شعبان ملا، لیکن یہ بھی اختتام کو، رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شعبان کے آتے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا شروع کر دیں، عبادتیں کرتے، روزے رکھتے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان معظم جیسے بابرکت مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ رمضان تک ملا دیں گے، یعنی پورا ماہ روزہ رکھیں گے، ہم یہ گمان کرتے، اتنا باکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی تھی، بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، کاروبار بھی تھا، صحابہ کرام بھی تھے، سب کو ٹائم دینا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ پر تہجد فرض تھی، آپ رات کو اٹھ کے تہجد ادا کرتے تھے، ہماری تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اتنی دیر تک عبادت کرتے، اتنی دیر تک عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اتنی نماز پڑھو، اتنی عبادت کرو جتنی آپ برداشت کر سکتے۔ لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی تو کریں۔ نہیں، ہم راضی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا، لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، سود، رشوت، یہ وہ، نہ جانے آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ امان والے حفیظ۔ رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ بالکل قریب ہی آنے والا ہے، اس کی تیاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کریں، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اس بابرکت مہینے تک پہنچا دیں۔ سال سال ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اپنے آپ کو اندر سے جھنجھوڑیں کہ اے انسان، اے بندے، سارا سال تو نے رب کی نافرمانی کی، سارا سال تو گناہ کرتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا رہا، لیکن یہ مہینہ سب کچھ بھول جا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جا۔ یاد رکھیے، اگر ہم آج کسی کے در پہ جائیں نا، کسی کے پاس جائیں، بڑے سیٹ کے پاس جائیں کچھ مانگنے کے لیے، ایک دن دے گا، 2 دن دے گا، تیسرے دن وہ بھی منہ پھیر لے گا کہ یار روزانہ میرے در پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم سے گناہ ہو جائے، توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کریں، لیکن رب معاف کرنے والا ہے۔ رب یہ نہیں کہتا کہ تو روزانہ گناہ کر کے آتا ہے میں روزانہ تجھے بخشتا رہوں، نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آج ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، لغزش ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے. تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، آپ کی مجلس میں یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک گناہ گار شخص ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کی ہے، میں اس سے بڑا ناراض ہوں. وہ اس محفل سے، اس اجتماع سے وہ نکل جائے تو میں بارش عطا کر دوں. جو شخص کھڑا تھا اس دعا مانگنے والی محفل میں، مجلس میں، وہ تو جانتا تھا، ہر کوئی اپنے بارے جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہوں یا دور ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، گناہ گار ہوں یا نیکوکار ہوں، ہر کوئی جانتا ہے. وہ شخص سوچنے لگا کہ میں نے کبھی زندگی میں نیکی تو نہیں کی، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. اگر سب کے سامنے میں یہاں سے چلا گیا تو میری اولاد، میری نسلوں کو لوگ دھتکاریں گے کہ یہی وہ مصیبت شخص ہے، یہ وہ بدکار شخص ہے جس کی وجہ سے اس زمین پہ بارش نہیں ہو رہی تھی. وہ دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور معافی تلافی کرنے لگا، دل ہی دل میں، زبان نہیں ہلائی. لوگ جمع تھے نا، اگر وہیں دعا مانگتے لوگ دیکھ لیتے، کہہ رہے کہ یار یہ شخص ہے، اب دعا مانگ رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے. اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے صلح کر لی. ساری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے صلح کر لی، معافی تلافی کر لی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اندھا نہیں، یا اللہ ایک بار معاف کر دے یا اللہ. اس نے رجوع کیا، رب نے معاف کیا، رب نے بارش عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بندہ باہر تو نہیں نکلا اور بارش عطا کر دی؟ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ مجھے اس کا نام تو بتا دے، وہ دکھا تو دے، وہ کون ہے جو تیرا محبوب بن گیا، تیرا دوست بن گیا. تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس پر پردہ رکھا، اس کے گناہوں کو چھپایا رکھا، لوگوں کے سامنے نہیں کیا. اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اب میں کیوں دکھاؤں؟ دیکھیے ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے، ہم سب کا ایسا ہے. ہم اللہ کے نزدیک ہیں یا دور ہیں، گناہ گار ہیں یا نیک ہیں، یہ ہم جانے یا ہمارا رب جانے. لیکن بروز قیامت حساب سب نے دینا ہے، مرنا سب نے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب نے ہے. لیکن تھوڑا سوچئے کہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی، رب ناراض ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گئے، حضور نے قیامت والے دن شفاعت سے منہ پھیر لیا، بولے کہ دنیا میں تو نے میری کوئی عزت و احترام نہیں کیا تھا، صرف دعوے کرتا تھا، میرے بتائے فرامین پہ عمل نہیں کرتا تھا، آج میں کیسے تیری شفاعت کرتا؟ کبھی تو نے زندگی میں مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، میرا نام سن کے تو دور بھاگتا تھا، لوگ وسیلہ مانگتے تھے، لوگ دعائیں کرتے تھے، لیکن تو نہیں کرتا تھا، تو میرا نام سن کے دور ہو جاتا تھا. آج میں تیری کیسے شفاعت کروں؟ خدا را رمضان مبارک جیسا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو سنواریں. ظاہر تو ہمارا جیسا بھی ہو لیکن اندر کا جو لوتھڑا ہے نا، ایک دل جو پورے جسم کا سردار ہے، اس کو سنواریں، اس کو سنواریں. اگر وہ سدھر گیا، وہ سنور گیا، وہ خوبصورت ہو گیا تو ہمیں باہر کو سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑے. آج ہمارے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں نا باہر کو دیکھ کہ یار اچھا سوٹ پہنا ہے، اچھے شوز ہے، اچھی چپل ہے، گھڑی ہے، نیا سوٹ ہے، کاٹن کا سوٹ ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں.
لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا دل اندر کا کیسا ہے، یہ اندر سے بندہ کیسا ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے نا۔ جیسے بندہ باہر ہو نا ویسے اندر ہو جائے تو بندہ کیسا ہوگا؟ آپ جواب دیجیے۔ وہ رب کے حضور نیک ہوگا، رب کا دوست ہوگا، اس کے معاشرے میں واہ واہ ہوگی، ایک مہذب ترین اچھے اخلاق والا مانا جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ، جس کی ایک ایک گھڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کئی لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو خدا را اپنے گناہوں سے باز آ کے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر چکے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے صرف عرض کریں، ریا گزاری کریں کہ اے میرے والدین، اے میرے اماں ابو، مجھے معاف کر۔ حقوق العبادت کا بڑا سخت معاملہ ہے۔ دیکھیے اگر آج ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہم سے ہو گئی، عبادت میں کوئی کم و بیشی آ گئی، تو رب ہمیں معاف کر سکتا ہے، کر دے گا۔ لیکن آج اگر ہم نے لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کا حق مارا، ماں باپ کی نافرمانی کی، حقوق العبادات میں سے کمی کی، تو اس کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم نے کسی کی غیبت کی نا، کسی کی غیبت، تو اس سے جا کے اس سے معافی مانگنا لازمی ہے۔ اپنے رب کے حضور رب کو راضی کر لیا، لیکن رب بھی فرمائے گا جاؤ اس سے معافی مانگ، معاف کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا، وہ معاف نہیں کرے گا تو تجھے حساب دینا ہوگا۔ حساب کیا دینا ہوگا؟ اس کے گناہ اٹھا کے تیرے سر پہ رکھ دیے جائیں، تیری نیکیاں اٹھا کے اس کو دی۔ اور اگر آج ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا بھلا کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آج ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے پاس۔ تو خدا را اپنے آپ کو سنواریں، سنبھالیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے خصوصی کرم نوازیاں اور خصوصی انوار پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہ ملی، میری امت کو دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہ ملی۔ وہ کیسی ہیں؟ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، یعنی دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے۔ سوچئے رات کے ڈھائی حصے کے بعد آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجلی فرماتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، خراٹے لے رہی ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرما دے اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا اور جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ مرتبہ پانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پڑے گا، راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ اور رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ خاص رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرما دے اس کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ دوسری کرم نوازی کیا ہے؟ فرمایا شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ فرشتے ہر رات اور دن اس بندے کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے، ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں
ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت تو کریں، بندگی تو کریں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. لیکن رمضان آتا ہے، ہم کاروبار میں، فیشن میں، فلمیں، ڈراموں میں مصروف ہوتے ہیں، کمانے میں مصروف ہوتے ہیں. کمانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال کمانا، ایک عبادت کمانا. یاد رکھیے یہ عبادت اور رمضان میں کمانا عبادت ہے لیکن حلال طریقے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان تو ہمارے لیے آتا ہے کمانے کے لیے، رمضان آتا ہے ہمارے سیزن، ہمارا کاروبار بڑھ جاتا ہے. لیکن تحفے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ رمضان آیا اور میرا کاروبار یہ وہ بڑھ گیا. لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کمایا ہے، نیکیاں کمائی ہیں یا اس رمضان میں آ کے اللہ اور اس رسول کو ناراض کر کے میں نے کاروبار میں سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے پیسے کمائے. اس کو سوچنا چاہیے. الگ 11 مہینے ہیں ہمارے لیے کمانے کے، 11 مہینے کماؤ. کس نے روکا ہے؟ حلال کماؤ، کسی کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ. کس نے روکا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، کس نے روکا ہے؟ لیکن 1 مہینہ تو اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے تو ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہی عبادت کرنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا بن گیا ہے؟ کھاؤ پیو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، سو جاؤ، مرو، جیو، سو جاؤ. لیکن حساب دینا ہوگا. دنیا میں اگر ایک بھی قدم اٹھایا نا، ایک قدم بھی، اس کا بھی حساب دینا ہوگا. تیسری کرم نوازی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جائے. ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ فرماتا ہے اے جنت میرے بندوں کے لیے. کیا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ کہلانے کے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کرتوت، ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے افعال مسلمانوں جیسے نہیں. اگر آج ہمیں کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ایک تیسرے بندے کو کہا جائے کہ اس میں فرق ڈھونڈ کے دو، ظاہری فرق، تو نہیں ڈھونڈ پائے گا. اگر ہم سچے دل سے محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے جزا ہے، یہ ہماری محبت ہے. ہمارا عقیدہ سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ محمد ہے. اگر یہ محمد لفظ نکال دیا جائے تو کسی کام کی نہیں ہے، بندہ مسلمان نہیں کہلائے. عرشیہ کو دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد کی جگہ نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں. تو بہت بڑا کلام ہے علامان والا حفیظ. چوتھی کیا چیز تھی؟ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. اگر ہم نے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے اخلاص کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ہم نے آج روزہ رکھا اور ایک ایک کو پکڑ کے بتا رہے ہیں
کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے. حالانکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا روزہ ہے، منہ میں پان گٹکا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے تھوک رہے ہوتے ہیں. بائکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اسٹنگ کی بوتل ہاتھ میں ہوتی ہے، شریعام پی رہے ہوتے ہیں. آج جواب دیں گے اپنے رب کو کہ مسلمانوں کے سامنے میں کھا پی رہا ہوں اور منہ میں گٹکا ہے. علامان والحفیظ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک بابرکت مہینے تعظیم اکرام اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمدللہ.